الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله ہم دوسنا تو بعد میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں برادران اسلام آج جڑی میں تھوڑے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی تھی تسی دعا کرو خالق کائنات اللہ رب العزت منو صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے رب کائنات اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے
اندر شہدائے کربلا یعنی کربلا دے شہدا جنہاں نے قربانیاں دتیاں اور سید الشہداء اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ سید الشہداء کسے کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہاں سید الشہداء آکھا جاتا ہے کہ یعنی شہداء کے سردار، تمام شہیدوں کے سردار میرے آقا حسین پاک نے اس مہینے کے اندر قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں، جاناں دے نذرانے پیش کیتے، صرف اور صرف دین اسلام دی خاطر، کلمہ حق بلند کرن دی خاطر۔ حضرات محترم، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو مردہ خیال تک نہ کرنا۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، رب کائنات کی بارگاہ دے وچ انہاں نوں رزق عطا کیتا جاندا ہے۔ رب کائنات قرآن پاک کے اندر خود فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق میری بارگاہ دے وچ انہاں نوں عطا کیتا جاندا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پہلے فرما دیتا سی اے میرا نواسا حسین میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ کون حسین؟ جنہاں نوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں۔ میرے نبی نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی میرے وچوں تے میں علی دے وچوں ہاں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حسن تے حسین اے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حسن تے حسین اے دوویں میرے دنیا دے پھل نے، جس طرح باغ دے وچوں سب تو پیاری چیز پھل ہوندا ہے، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا دی ہر چیز نالوں پیارے مینوں حسن تے حسین نے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے حسین نہ پیار کیتا انہیں میرے نہ پیار کیتا، جنہیں حسین دے نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جنہیں میرے حسین نوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری اہل بیت دے نال محبت کرتا ہوا مرے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ مومن دی موت مرے گا۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اہل بیت دی محبت رکھتا ہوا مرے گا وہ شہادت دی موت مرے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال دشمنی رکھتا ہوا مرے گا، فرمایا وہ کافر دی موت مرے گا۔ اس واسطے آل نبی اولاد علی دے نال پیار کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے اور ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت۔ میرے آقا حسین پاک نے ساری زندگی تمام مسلمانوں یہ درس دیتا ہے کہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرو، سارے مسلمان متحد ہو جاؤ،
بنیادی چیزوں کے اتنے عمل کرو جڑیاں ضروری ہیں جنہاں کے ذریعے ساری نجات ہونی ہے۔ حضرت محترم حسین پاک نے اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، رب کائنات نے اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی چھوڑ دو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ پھر رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شامل ہوا کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہ درس دیتا ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیو، تفرقہ بازی چھوڑ دیو، آؤ نبی پاک کی غلامی اختیار کر لو، اللہ نے قرآن کے اتنے عمل کرو، میرے نبی کے فرمان کے اتنے عمل کرو اور آل نبی اولاد علی کے نال پیار کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ پاکستان ایسے نظریے سے بنایا گیا کہ سارے مسلمان اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کر آزادانہ طریقے سے عبادت کر، بلکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی ایک صف کے اندر انہوں نے کھڑیاں کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے تکلیف ہوئے تے سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوئے کوئی پریشانی ہوئے تے سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کی پریشانی دور کر دینی چاہیے، وہ کام دور کر دینا چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کی پہچان یہ مسلمان ہوتا ہی ہوئے جڑا اپنی زبان تو کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ دے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، نہ اپنے ہاتھ نہ کسی کو تکلیف دے، نہ اپنی زبان تو کسی کو تکلیف دے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمانوں اتفاق و اتحاد قائم کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے اور گالی گلوچ دنگا فساد نا اتفاقیاں چھوڑ دیو، سارے یکجا ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ جب ایک ہو جاؤ گے انشاءاللہ ہر میدان کے اندر کامیابی میں کامرانی حاصل کر۔ حضرت محترم حسین پاک نے یہ درس دیتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کافروں کے خلاف ڈٹ جاؤ، اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے سخت ہو جاؤ، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہویا کرو، آپس کے اندر نرم مزاج ہویا کرو، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرو۔ مسلمان کی اصل پہچان یہ ہے۔ مسلمانوں امام اعظم مقام میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ مسلمانوں کون حسین جنہوں یکے بعد دیگرے خط لکھے جا رہے ہیں، حسین جلدی کرو کوفے کے اندر تشریف لے آؤ، یزید چڑھائے تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے، سب تو پہلے انہیں یہ حکم جاری کیتا ہے، یہ آرڈر جاری کیتا ہے کہ عبداللہ بن عمر میری بیعت کرے، عبداللہ بن زبیر میری بیعت کرے، عبد الرحمن بن ابی بکر میری بیعت کرے، حسین ابن علی میری بیعت کرے۔ اگر بیعت کر دے تو ٹھیک ہے، اگر انکار کر دے تو پھر اعلان جنگ کیتا جائے گا۔ حسین پاک
کہ جاؤ کوفے دے اندر پتہ کرو اے یزیدی چاہتے کی نے۔ امام علی مقام نے فرمایا امام مسلم بن عقیل جا کے پتہ کرو اے کوفے والے کی چاہتے ہیں۔ امام علی مقام آپ کے چچا دار بھائی امام مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پہنچ دے اس پتہ کرن دی خاطر کوفی جڑے نے 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے اتے بیعت کر رہی ہے۔ امام مسلم بن عقیل آپ نو اہلا و سہلا آکھیا گیا، خوش آمدید آکھیا گیا، آپ نو مرحبا آکھیا گیا، بڑا استقبال کیتا گیا۔ امام مسلم بن عقیل آپ کا احترام کیتا گیا۔ آخر مسلمانوں انہاں بیعتاں کیتیاں نے۔ امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے اے بڑے اچھے لوگ نے، احترام کرنے والے، ادب کرنے والے، رسپیکٹ کرنے والے۔ امام مسلم بن عقیل نے حسین پاک نو خط لکھ دیتا تسی بھی تشریف لے آؤ، کوفے دے لوگ بڑے چنگے نے۔ امام مسلم بن عقیل نے مسلمانوں جدو حسین پاک نو خط لکھ آئے ادھروں خط روانہ ہو جاتا ہے، کوفی جڑے نے بے وفا ہو جاتے ہیں، پہلے وفا کیتی ہے پھر بے وفائی کیتی ہے، انہاں سارے نے بیعتاں توڑ لیاں نے، کہنے لگے سانوں یہ بیعت منظور نہیں، اسی تہاڈی بیعت تے اقرار نہیں کران گے، اسی تہاڈے نال کوئی محبت نہیں کران گے۔ مسلمانوں حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے کوفے والے نے شہید کر دیتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کوفے دی اندر جدو شہید ہو جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں انہاں نے ود ود کے جاناں دتیاں نے، قربانیاں پیش کیتیاں نے، ادھر حسین پاک نو خط پہنچ جاندا ہے۔ آپ مسلمانوں مدینہ پاک ولوں تیاری کر لیندے نے، کوفے والوں چلدے ہوندے نے، مسلمانوں اتنے پہنچ جاندے نے۔ امام مسلم بن عقیل جدو شہید ہو جاندے نے، ادھروں بیعت ابن زیاد انہاں نے منادی کر دیتی ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ جڑا بندہ امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نو پکڑ کے لے آئے گا انعام پا لے گا، تے جڑا انہاں نو گرفتار کرے گا انہاں نو انعام دیتا جائے گا، جڑا بندہ انہاں نو پناہ دے گا انہاں نو قتل کیتا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل دی شہادت تو بعد ابن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے، ابن زیاد نے ہر پاسے منادی کرا دیتی ہے، مسلم بن عقیل دے بچیاں نو جڑا گرفتار کر کے لے آئے گا انعام پا لے گا، تے جڑا انہاں نو قتل کر دے گا، جڑا انہاں نو پناہ دے گا انہوں قتل کیتا جائے گا۔ مسلمانوں ابن زیاد دے سپاہی گلیاں دی اندر پھرن لگ پے نے، کوچے کوچے دی اندر پھرن لگ پے نے، ہر بازار دی اندر امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نو تلاش پہ کردے نے۔ قاضی شرائع جڑا ہے محب اہل بیت تے اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ قاضی شرائع جڑا اہل بیت دے نال پیار کرنے والا ہے، انہاں نو پتہ لگدا ہے عبید اللہ ابن زیاد کون ہے، کوفے دا گورنر ہے، یزید دا نائب ہے، انہیں اعلان کر دیتا ہے جڑا مسلم دے بچیاں نو پکڑ کے لے آئے گا انعام پا لے گا، تے جڑا انہاں نو پناہ دے گا انہوں قتل کیتا جائے گا۔ قاضی شرائع محب اہل بیت تے اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے، بچیاں نو کوئی قریب بٹھا لیا، کہنے لگا اکھاں وچ آنسو آ گئے نے۔ قاضی شرائع داروں کے تار رون لگ پہ آئے، ننے منے شہزادے نے، ایک 6 سال کا دوسرا 8 سال کا بچہ ہے، امام مسلم بن عقیل دے شہزادے نے۔ مسلمانوں ابراہیم چھوٹا ہے تے محمد بڑا ہے، دوویں شہزادیاں نے ویکھیا قاضی شرائع روندا پیا ہے۔ قاضی شرائع اکھاں دے وچوں آنسو پیا بہاندا ہے، بچے پوچھن لگے قاضی اج تواڈے رون دی وجہ کی ہے، کیا اسی یتیم تے نہیں ہو گئے؟ بچے جدوں پوچھدے پے نے قاضی شرائع دی اکھاں وچوں ہور آنسو جاری ہو گئے، کہن لگے بچوں میں تانوں کی دساں انہاں بے ایماناں نے تواڈے باپ نو شہید کر دیتا ہے، امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے۔ بچے زاروں کے تار رون لگ پے نے، اکھاں وچوں آنسو بہاندے پے نے۔ قاضی شرائع نے تسلیاں دتیاں نے، بچے لاوارث نے، یتیم نے، بے سہارا نے تے بے آسرا نے۔ مسلمانوں قاضی شرائع کہنے لگا اے بچیو تسی تسلی رکھو، ایک کافر مدینہ پاک نو جان والا ہے، میں تانوں حفاظت نال مدینے پہنچا دیاں گا۔
قاضی شرح نے آخیا اپنے بیٹے اسد نو بلایا، اسد تم میرے قریب آ جاؤ۔ قاضی شرح دا بچہ بیٹا جڑا ہے اسد قریب آ جاتا ہے۔ قاضی شرح نے آخیا اسد جلدی کر، فلاں راستے والوں دی ایک قافلہ مدینے نو جان والا ہے، انہاں نوں حفاظت دے نال قافلے دے نال ملا دیتا جائے، انہاں نوں حفاظت دے نال قافلے دے نال ملا دے۔ قاضی شرح دا بیٹا اسد آ جاندا ہے، اسد کہنے لگا ٹھیک ہے، انہاں بچیاں نوں میں قافلے دے نال ملا دینا وا۔ اسد نے بچیاں دوواں نوں لیا، شام دا ٹائم ہو جاندا ہے، شام دا وقت ہو جاندا ہے، مسلمانوں اسد نے بچیاں نوں لیا، کہنے لگا پتہ چلیا قافلہ دیوانہ ہو چکا ہے، قافلہ تے جا چکیا ہے۔ آخر مسلمانوں تھوڑا جہا دور جاندے نے، اسد نے ویکھیا بچیوں او سامنے کرتے قافلہ پہ نظر آندی ہے، قافلے دی گردو غبار پہ نظر آندی ہے، مٹی کٹا اڑدا پیا نظر آندا ہے، اجے قافلہ دور نہیں گیا، اجے بالکل قریب ہے۔ شہزادو جاؤ قافلے دے نال جا کے مل جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل کے بچے جڑے نے تو شہزادے، ایک 6 سال کا ہے، دوسرا 8 سال کا ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، دوسرے دا نام محمد ہے۔ شام دا وقت دوڑتے جاندے نے، سامنے قافلہ پیا نظر آندا ہے، تو شہزادے دوڑتے جاندے نے، رات دا وقت دوڑدیاں دوڑدیاں قافلہ نظراں تو اوجھل ہو جاندا ہے، نظراں تو غائب ہو جاندا ہے۔ ساری رات بچے دوڑتے رہے نے، جنگل دے اندر کھلے میدان دے اندر دوڑتے رہے نے، مسلمانوں دوڑدیاں دوڑدیاں قافلہ غائب ہو جاندا ہے۔ صبح دا ستارہ نمودار ہو جاندا ہے، سورج دیاں کرناں نکلدیاں نے، انہاں بچیاں نے ویکھیا سامنے ایک آدمی پیا نظر آندا ہے، وہ بچیاں دے قریب آ جاندا ہے، اے بچیو تسی کون جے؟ او جڑا آدمی ہے کون ہے؟ ابن زیاد دا سپاہی ہے، ابن زیاد نے اعلان کیتا ہوا ہے جڑا مسلم دے بچیاں نوں پکڑ کے لے آوے گا اونوں انعام دتا جائے گا، تے جڑا بچیاں نوں پناہ دے گا اونوں قتل کیتا جائے گا۔ جب عبداللہ ابن زیاد دے سپاہی گلیاں دے اندر تلاش پہ کردے نہیں، عبداللہ ابن زیاد دے سپاہی گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر ہر کوچے دے اندر بچیاں نوں تلاش پہ کردے نے۔ آخر مسلمانوں ننھے شہزادے زاروں کے تار روندے پے نے، انہیں بچیاں نوں پوچھیا بچیو تسی کون جے؟ بچے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے نے، سانوں نہ ماری، اسی لاوارث ہاں، اسی یتیم ہاں، بے سہارا ہاں، بے آسرا ہاں، معصوم بے گناہ ہاں۔ امام مسلم دے بچے جاؤ، اس آدمی نے پوچھا بچیو تسی کون جے؟ بچے جواب دے دے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ ابن زیاد دا سپاہی بولے آؤ میں کونا کونا چھان ماری ہے، ہر جگہ چھان ماری ہے، بچیوں میں تو ابھی تلاش کے اندر مارا مارا پھرتا پیا ہوں۔ آخر انہاں بچیاں نوں گرفتار کیتا، پکڑے آؤ، ابن زیاد دے کول لے کے جاندا ہے۔ ابن زیاد نے انہاں بچیاں نوں گرفتار کر لیا، جیل دے اندر بند کر دیتا ہو، اندھیری کوٹری دے اندر بند کر دیتا ہو۔ جیل دا جڑا دروگا ہے، جیل دا جڑا چوکیدار ہے، او دا نام مشکور ہے، او بھی محب اہل بیت ہے، مشکور جڑا اہل بیت دے نال پیار کرنے والا سی، جڑا جیل دا چوکیدار ہے، آل نبی اولاد علی دے نال پیار کرنے والا سی۔ اے بچیاں دے بارے پہچان گیا، اے مختار جنت نے، اے قاسم کوثر نے، امام مسلم بن عقیل دے بچے نے۔ امام مسلم بن عقیل کون ہے؟ حسین دے چاچا دار بھائی، حسین دے چاچے دے بیٹے نے، مسلمانوں کزن لگے حسین پاک دے، انہاں دے ننھے ننھے شہزادے نے، کوفے دی گلیاں کے اندر کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے۔ عبداللہ ابن زیاد نے مسلمانوں جیل دے اندر بچیاں نوں قید کر دیتا ہے، رات دا وقت جدوں قید کیتا ہے
ادھی رات کا وقت ہو گیا، مشکور جڑا ہے جیل دا چوکیدار کہنے لگا بچیو میں تواڈے نال پیار کرنے والا ہوں، میں تواڈے نال محبت کرنے والا ہوں، اے بچیو میں تانوں حفاظت دے نال پہنچا دیاں گا۔ بچیاں نوں پکڑیا، اے بچیو باہر نکلو جیل دے وچوں، کھلے میدان وچ لے جاندا ہے، کہنے لگا سامنے شہر نظر آوندا ہے، اوتھے شہر دے اندر میرا بھائی شہر دا کوتوال ہے، جاؤ انہوں جا کے مل لینا، تانوں حفاظت دے نال مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ جڑا جیل دا چوکیدار ہے کہنے لگا بچیو شہر دا کوتوال میرا بھائی ہے، انہوں جا کے مل لینا۔ جیل دا جڑا چوکیدار ہے پیار کرنے والا سی، ابن زیاد نے جیل دے اندر بند کیتا ہے، ادھی رات دے وقت جیل دے چوکیدار نے آزاد کر دیتا، بچے دوڑتے پے نے راتوں رات، مسلمانوں ساری رات گلیاں دے اندر چکر لگاندے نے، ادھر صبح دا ستارہ نمودار ہوندا ہے، ویکھدے کی نے جتھے چلدے پھردے نے اوتھے ہی گھومدے پے نے، کسے پاسے کوئی سفر طے نہیں ہویا۔ ارے سید ہے یہ سید تمانچے نہ لگا، ارے سید ہے یہ سید تمانچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو، ارے سید ہے یہ سید تمانچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس اب تو زمین ہل ہی جاتی ہے، بس ارے بس اب تو زمین ہل ہی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ امام مسلم نے یتیم بچے کوفے دی گلیاں دے اندر ہر پاسے پریشان پہ نظر آندے نے، کتے باپ دی جدائی نظر آندی ہے، بچے یتیم ہو گئے نے، لاوارث ہو گئے نے، بے سہارا ہو گئے نے تے بے آسرا ہو گئے نے۔ مسلمانوں صبح دا وقت ہوندا ہے، انہاں چھپن دی جگہ تلاش کیتی ہے، کسے جگہ تے چھپ جانے ہو، کسے جگہ تے اوتے لک جانے ہو۔ آخر مسلمانوں چشمے دے کنارے دے اوتے ایک کھجور دا درخت پیا نظر آوندا ہے، انہوں نے خیال کیتا کھجور دے درخت دی کھوڑ دے اندر چھپ جانے ہو، دوویں شہزادے کھجور دے درخت دی کھوڑ دے اندر کھوڑ دے اندر چھپ جاندے نے۔ قریب ہی پانی دا چشمہ ہے، اور ایک کنیز ہوندی ہے، ایک بی بی ہوندی ہے، پانی دا مٹکا اٹھایا ہے، برتن اٹھایا ہے، پانی بھرنے واسطے ہوندی ہے۔ اس بی بی نے دیکھیا پانی دے سائے دے اندر دو بچیاں دے سائے پہ نظر آندے نے، اس بی بی نے دیکھیا کوئی دو بچیاں دے سائے پہ نظر آندے نے، اور جتھوں چشمے وچوں پانی بھرنے واسطے ہوندی ہے، بی بی نے دیکھیا دو بچے پہ نظر آندے نے، ننھے منھے شہزادے نے، ایک دی عمر 6 سال ہے، دوسرے دی عمر 8 سال دی، امام مسلم دے یتیم بچے نے۔ وہ بچیاں نوں کہن لگی بچیو میرے قریب آ جاؤ، تسی ہے کون جے؟ بچے کہن لگے پتہ نہیں بی بی کی کرے گی، سانوں مارے گی۔ بچے کہن لگے سانوں بی بی مارے گا، بچے سہم جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے، بچے غمگین ہو جاندے نے۔ دوویں بچے کہن لگے بی بی سانوں ماری نہ، بی بی پوچھدی ہے بچیو تسی ہے کون جے؟ بچے جواب دیندے نے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے قصور تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ بچے کہن لگے اسی مدینہ پاک دے مسافراں، لاوارثاں، اسی یتیماں، بے قصوراں، بے گناہاں، ساڈے ابو نوں شہید کر دتا گیا ہے۔ اس بی بی نے سمجھیا کہ آلے نبی اولاد علی ہے۔ بی بی کہن لگی بچیو تسی مسلم دے بچے جے، میں بھی تواڈے نال پیار کرن والی ہاں۔ انہیں چشمے دے تو پانی دا مٹکا بھریا ہے، دوواں بچیاں نال لے کے آ جاندی ہے، اپنی مالکہ دے قریب ہوندی ہے۔ مالکہ نوں دسیا امام مسلم دے بچے نے، مالکہ بڑی خوش ہوندی ہے، اج مینوں بچیاں دی خدمت کرن دا موقع مل گیا ہے، آلے نبی اولاد علی دی خدمت کرن دا موقع مل گیا ہے۔ وہ جڑی مالکہ ہے انہیں بچیاں نوں کھانا کھلایا ہے، زلفاں سواریاں نے واڑاں وچ کنگھی کیتی
بچیاں نوں نہلا دلا کے سونے کپڑے پہنائے نے، بچیاں نوں اکھاں وچ سرما پایا ہے، دو بچیاں نوں کھانا کھلایا ہے، دوویں بچے ایک دوجے ول نوں ویندے پے نے، اے گھر دی مالکا پتہ نہیں خیر کھاوے، پتہ نہیں ساڈی مخالف نہ ہوے، اے ساڈی دشمن نہ ہوے۔ بی بی کہن لگی بچیوں تسی پریشان نہ ہو، میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت دے نال پیار کرنے والی ہوں۔ بچیاں نوں ایک کمرے دے اندر بستر بچھا دیتا ہے، انہاں دوواں شہزادیاں نوں کمرے دے اندر لٹا دیتا ہے، اے بچیوں تسی ایتھے آرام کرو، ایتھے سو جاؤ۔ دوویں امام مسلم بن عقیل دے شہزادے کمرے دے اندر لیٹ جاندے نے۔ مشہور جڑا جیل دا چوکیدار انہیں بچیاں نوں چھوڑیا ہویا سی، عبید اللہ ابن زیاد نوں پتہ لگیا کہ مشہور نے دوواں بچیاں نوں چھوڑ دیتا ہے، دوواں بچیاں نوں رہا کر دیتا ہے۔ انہیں جیل دے چوکیدار نے بلایا، عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ کوفے دا گورنر ہے، اے کون ہے؟ یزید دا نائب ہے۔ یزید کون ہے؟ آل رسول دی توہین کرنے والا، یزید کون ہے؟ نجائز کم کرنے والا، یزید کون ہے؟ شراباں پین والا، آل رسول دے نال بغاوت رکھن والا، دشمنی رکھن والا۔ مسلمانوں ادھروں دوویں شہزادے مسلمانوں روندے پے نے، تڑپدے پے نے۔ مشہور نوں بلایا عبید اللہ ابن زیاد نے، کہن لگا امام مسلم دے بچے کتھے نے؟ مشہور جیل دا چوکیدار کہن لگا امام مسلم دے بچے تے مدینہ پاک پہنچن والے نے۔ جیل دا چوکیدار کہن لگا تے مدینے پہنچن والے نے، اگر تینوں کوئی خوف نہیں آیا میرا؟ کہن لگا مشہور کہن لگا مینوں اللہ دا ڈر ہے، مینوں تیرا کوئی ڈر نہیں۔ اگر تو بچیاں نوں فرار کیتا ہے تینوں ملیا کی؟ ایدے بدلے کی تینوں انعام ملے گا؟ مشہور کہن لگا نبی پاک دی شفاعت مل جائے گی، اللہ دی رحمت مل جائے گی۔ مشہور کہن لگا اللہ پاک دی رحمت ملے گی، خدا دی رحمت ملے گی، امام الانبیاء دی شفاعت مل جائے گی۔ مسلمانوں عبید اللہ ابن زیاد اپنے کسے سپاہی کو کہنے لگا جلدی کرو، ایدے جسم دے اتے 500 گھوڑے لگا دیو۔ مشہور کے جسم دے اتے 500 گھوڑے لگائے گئے۔ ایک ظالم بے ایمان نو پھر انہیں حکم دیتا جلدی کرو دا سر تم تو جدا کیتا جائے۔ مشہور جڑے آلے نبی اولاد علی نہ پیار کرنے والا ہے، محب اہل بیت، مشہور دا سر جڑا تم تو جدا کیتا جاتا ہے۔ مسلمانوں اللہ نے جدوں پیارے ہو جاندے بڑے بڑے عاشق رسول گزرے نے، آلے نبی اولاد علی دے نال پیار کرنے والے نے۔ مسلمانوں جدوں یہ منظر پیش ہوندا ہے، اے واقعہ پیش ہوندا ہے، اس تو بعد حارث قریب آ جاندا ہے، حارث آوندا ہے، او جس مالکا نے بچیاں نوں اپنے گھر دے اندر لٹایا ہے او دا شوہر اعتراض کردا ہے پیا، گلی دے اندر محلے دے اندر ہر کوچے دے اندر تلاش پیا کردا ہے۔ حارث آ جاندا ہے، اپنے گھر دے اندر آیا، اپنی بیوی نوں کہن لگا ویکھیے مسلم دے بچیاں دا انعام کینوں ملدا ہے، جڑا بھی انہاں بچیاں نوں پکڑ کے لے آوے گا، جڑا انہاں بچیاں نوں گرفتار کر کے لے آوے گا انہوں انعام دتا جائے گا۔ انہیں جدوں مسلمانوں حارث نے اعلان سنیا تے ہر پاسے جاندا ہے پیا، بیوی کہن لگی حارث بے ایمانو انہاں بچیاں نوں کچھ نہ آکھی، ویکھ تے صحیح بچے جڑے نے آلے نبی تے اولاد علی انہاں بچیاں نال پیار کری، انہاں بچیاں نال پیار کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دا حبیب راضی ہو جائے گا۔ حارث کہنے لگا نا میں تے بچیاں نوں تلاش کرنا ہے، اجے انیاں گلاں باتاں ہوندیاں نے پئیاں، او دے گھر بچے آرام پہ کردے سی، حارث دے گھر دے اندر کمرے دے اندر لیٹے ہوئے سی، دوویں شہزادے گلوکڑی پا کے ایک دوجے نال گلے مل کے لیٹے ہوئے نے۔ چھوٹا شہزادہ جڑا ہے مسلمانوں ابراہیم جڑا 6 سال دا ہے، رات نوں خواب دے اندر اپنے باپ دی تصویر ویکھدا پیا ہے، میرے ابا جان شہید ہو گئے نے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ چھوٹا شہزادہ ابراہیم جڑا ہے زارو کتار روندا پیا ہے، وڈے بھائی نے تسلی دتی ہے میرے چھوٹے ویر نہ رو، کہ تو روے گا سی پکڑے جاواں گے۔ آخر مسلمانوں رونا چپ نہیں ہویا، وہ زارو کتار روندا پیا ہے۔ حارث کو پتہ لگیا، حارث کہنے لگا
اج ساڈے گھر دے اندر روਣ دی آواز کتھوں آندی پئی ہے؟ بیوی کہن لگی کم بختا بے ایمانو کسے ہمسائے دے بچے روندے ہون گے۔ بیوی کہن لگی ہمسائے دے بچے روندے ہون گے، مقصد ہے بچیاں نو کچھ نہ آکھی۔ آخر مسلمانوں حارث کہن لگا انج لگدا جداں ساڈے گھروں آواز آندی پئی ہے۔ حارث دنیا دے لالچ وچ آ جاندا ہے، بے ایمان نے اٹھیا تے چراغ جلایا، بچے دے رون دی آواز سنی ہے، جتھوں آواز پئی ہوندی اس کمرے دے اندر جاندا ہے، دوویں شہزادے ہتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ حارث بے ایمان سانو نہ ماری۔ حارث کہن لگا بچیو تسی کتھے جے؟ بچیو تسی کون جے؟ ننے ننے شہزادے امام مسلم بن عقیل دے بچے عرض کردے نے، فرماندے نے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے قصور تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ ارے سید ہے یہ سید کمانچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو، ارے سید ہے یہ سید کمانچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو، زمین پر نہ گراؤ۔ بس ارے بس اب تو زمین ہے نہیں جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ مسلمانوں حالت چڑھائے دونوں بچیاں نو اٹھانا ہے، اے بچیوں میں کونا کونا چھان مارے ہے، ہر گلی چھان ماری ہے، ہر کوچا چھان مارے ہے۔ بچیوں میں تواڈی تلاش دے اندر پھردا پیا ہوں۔ انہیں بچیاں نو پہاڑاں تو پکڑیا گھسیٹیا، باہر گلی دے اندر لے آندا ہے، باہر بازار دے اندر لے آندا ہے۔ امام مسلم دے یتیم بچیاں نے منہ دے اوتے تماچے مارن لگ پیا، تھپڑ مارن لگ پیا، زلفاں نو پکڑیا گھسیٹدا ہے، والاں تو پکڑ کے بار بار زمین دے اوتے ماردا ہے۔ بے ایمان ارے سید ہے یہ سید تمانچے نہ لگا، ارے سید ہے یہ سید تمانچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ بے ایمان تمانچے ماردا ہے، تھپڑ ماردا ہے۔ حارث دی بیوی لگے ہو جاندی ہے، کہنے لگی بے ایمان اینا بچیاں نو نہ مار، ایدا کوئی قصور نہیں، اے یتیم لا وارث ہے، بے گناہ ہے۔ کہنے لگا بیوی نو تو پیچھے ہو جا، کنیز اگے آ جاندی ہے، بے ایمانہ بچیاں نو نہ ماری، انہیں کنیز نو ہی پیچھے ہٹا دیتا۔ مسلمانوں بچے سہم جاندے نے، بچے پریشان ہو جاندے نے۔ بے ایمان نے جدوں بیوی اگے ہوندی بیوی دا بھی خاتمہ کر دیتا، بیوی دوبارہ اگے ہوئی خاتمہ کر دیتا، کنیز جدوں اگے ہوندی او دا بھی خاتمہ کر دیتا۔ حارث نے دو بچیاں نو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، چھوٹے نو ماردا ہے بڑا کے ہو جاندا ہے، بڑے نو ماردا چھوٹا کے ہو جاندا ہے، چھوٹا کہندا ہے مینوں پہلے مار، میں بڑے بھائی دی لاش تڑپدی نہیں ویکھ سکدا۔ جدوں وڈے دے قریب جاندا ہے چھوٹا کے آ جاندا ہے، میں وڈے بھائی دی لاش تڑپدی نہیں ویکھ سکدا۔ وڈے ول جاندا ہے چھوٹا کے آندا ہے، چھوٹے ول جاندا ہے تے وڈا کے آ جاندا ہے، میں چھوٹے ویر دا لاشا تڑپدا نہیں ویکھ سکدا۔ بے ایمان نے کی کیتا؟ محمد نو پکڑیا، 8 سال دا امام مسلم دا یتیم بچہ، والاں تو پکڑ کے زمین تے ماریا، مسلمانوں تلوار چلا دیتی ہے۔ امام مسلم دا بڑا شہزادہ محمد جڑا شہید ہو جاتا ہے، محمد شہید ہو گیا۔ پھر ابراہیم دی واری آ گئی، ابراہیم نو پکڑیا، والاں تو پکڑیا تے نہر دے کنارے جاندا ہے، اوتھے جا کے تلوار چلائی ہے، ابراہیم نو بھی شہید کر دیتا ہے۔ دونوں شہزادے شہید ہو جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم دے بچے تے جدوں شہید ہو جاندے نے، نہر دے کنارے تے رہ گیا، دونوں بچیاں نو نہر دی اندر لاشاں پھینک دیتا ہے، ڈوب کر
یتیم بچے شہید ہو گئے. حارث بے ایمان نے وار کیتا، دو بچیاں نو شہید کر دیتا. کوفے دی گلیاں دے اندر شہید ہو گئے. پہلے باپ نو شہید کیتا، پھر بچیاں نو شہید کیتا. حضرت محترم خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. رب کائنات نے فرمایا کہ جڑے لوگ میری راہ کے اندر اپنی جاناں قربان کر دیندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں نوں رزق عطا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آل نبی اولاد علی کے نام پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا